اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، چونکہ 27 رجب جو ہے یہ یوم شب مبعث اور روز مبعث کے مناسبت سے، بعثت رسول اسلام کی مناسبت سے تاریخ میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے چند جملے میں ان آیات مبارکہ کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جو بحث ہماری سورہ یاسین کی ہے اس کو دوبارہ سے پھر وہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے حیات دی تو۔ یہ پہلی تو جو چیز ایک غلط فہمی ہے کہ یہ اس کو روز معراج یا شب معراج کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ میں معراج جو ہے یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے محققین اور جو راویان ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے کہ ایک مرتبہ ہوئی معراج یا 2 مرتبہ ہوئی یا 3 مرتبہ ہوئی، اور بعض راویان کے نزدیک یہ مکہ میں ہوئی، بعض کے نزدیک مدینہ میں ہوئی، اور یا کہ 2 مرتبہ ہوئی یا 3 مرتبہ ہوئی۔ بہرحال یہ جو البتہ روز بعثت کے مناسبت سے جو راویان کی اکثریت جو ہے وہ اس چیز کو کہ مبعوث برسالت ہوئے سرور کائنات، جہاں تک ان کی نبوت کا مسئلہ ہے وہ تو کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھا جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے، ابھی یہ ظاہری طور پر یہ کارخانہ قدرت جو ہے اس کو بھی ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا یہ چیز جو ہے۔ تو البتہ مبعوث برسالت ہوئے، ہمارے جو جعفریہ مکتب ہے اس کے مطابق انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا نے فرمایا کہ انی عبداللہ عطانی الکتاب، وہ بھی ایک دن کے تھے تو انہوں نے اپنا اس چیز کا اعلان نبوت اپنا کیا۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام علی نبینا نے خواب دیکھا تو اپنے والد محترم کو اس کے بارے میں بتایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام علی نبینا نے اسی وقت ہی ان کو بتایا کہ آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہوا ہے اور آپ نے اس فریضے کو انجام دینا، اگرچہ کہ ظاہری طور پر وہ اس منصب پر بعد میں اس کا اعلان بعد میں کیا گیا۔ اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب پریشان ہوئیں
تو اس وقت ان کو بھی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ہی انہیں سمجھائی تھی بات یہ کہ آپ کے صاحبزادے کو، آپ گھبرائیں نہیں اس مسئلے میں، آپ کے صاحبزادے کو یہ منتخب شدہ لوگوں میں سے ہیں اور ان کو ہم ایک مقام تک لے کے جائیں گے، ایک منصب تک ان پر انہیں کھڑا کریں گے اس چیز کے لیے۔ تو یہ ایک صرف آپ کی معلومات کے لیے یہ ایک بڑی دقیق قسم کی بحثیں ہیں انسانی زندگی کے سفر کے حوالے سے۔ تو چونکہ ہماری جو آج کی بحث ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ مبعث ہے، یہ رسول اسلام کو مبعوث برسالت کیا گیا، وہ منصب انہوں نے اعلان کیا اس چیز کے لیے۔ تو بعثت یہ رسول اسلام جو ہے اس کی مقصدیت کیا ہے، یہ جو اصل چیز ہے، اور ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یہ سوال ہے۔ تو یہ الہی پروگرام کا ایک حصہ ہے اور ڈائریکٹلی اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ تو پہلے ہمیں ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کہ سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرتی رہیں گی۔ یہ اس کا یعنی فعل مضارع کا صیغہ ہے جو حال پر اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہ ہر مخلوق جو ہے اس کی ایک تسبیح ہے، اس کی ایک نماز ہے، صلاۃ ہے، لیکن انسان کے پاس چونکہ قلیل علم دیا گیا اس واسطے ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ لیکن یہ چیز جو ہے یہ اس طرح سے اس وقت بھی جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ عملی طور پر وقوع پذیر ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور کیوں؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ الملک القدوس العزیز و الحکیم ذات ہے۔ تو زمین و آسمان کے درمیان اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ استمرار پر بھی یہ دلالت کرنے والی چیز ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ جو آیہ مبارکہ پہلے والی ہے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے، لیکن بہرحال فی الحال آج کا موضوع ہمارا یعنی بعثت جو ہے اس کو ہم اس پر بات کریں گے۔ هو الذی، بزرگ برکت ہے، بزرگ بالا ہے وہ ذات جس نے بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے مبعوث فرمایا فی الامیین، امیین میں سے ایک رسول کو جو انہی میں سے ہے، منہم، اور وہ مبعوث برسالت ان کو کیا گیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی جو مبعوث برسالت ہونے کے بعد بحیثیت ایک نبی و رسول کے ان کی کیا ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب مبعوث برسالت کیا تو کس واسطے؟ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی چیز ہے فی الامیین، امیین میں سے ہیں، رسولا منہم، ان کو مبعوث برسالت کیا، منہم جو انہی میں سے ہیں۔ اور پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ ان پر تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرے مرحلے میں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور تیسرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کے لیے کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے اور ان کے لیے، بلکہ ان کے بعد جو کچھ لوگ آئیں گے، آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ان کو مبعوث برسالت کیا گیا ہے۔ لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے،
اب بعد کے زمانوں میں آئیں گے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والی ذات ہے۔ اور یہ جو منصب یعنی رسالت ہے، ذالک فضل اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کرتا ہے۔ فضل رحمت کا وہ حصہ ہے کہ جس کو اس سے نوازا جاتا ہے وہ اس کا حق نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس چیز کو عطا کر دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے جو انہوں نے یعنی اپنے حبیب کو منصب رسالت پر مبعوث فرمایا۔ یوتی ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ سے یہ فضل کے ذریعے سے اس نعمت کو عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل کی حامل ذات ہے۔ یہ عزیزان اس کا ایک سادہ جو ترجمہ ہے اس چیز کے لیے۔ اس میں ان آیات میں چونکہ مطالب بہت زیادہ ہیں، تو صرف جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سے یعنی منصب رسالت پر کھڑا کیے جانے کا جو ذمہ داری، جو ان کو یہ مقام رتبہ جو دیا گیا، اس کی جو غرض و غایت ہے کہ ان کو مبعوث کی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، بزرگ و برتر ہے وہ ذات کہ جس نے امیین میں سے ایک جو انہی میں سے ہیں ان کو ایک منصب رسالت پر مبعوث فرمایا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ 3 کام ہیں جو رسالت کے لیے ذریعے سے انجام دلوائے گئے اور الہی نظام کے اندر۔ پہلی چیز ہے یتلو علیہم آیاتہ، جیسا بھی سورہ یاسین میں ہم نے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی، اس کے علم و قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ یعنی لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس کی طرف ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا ہے وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ یہ 3 مراحل ہیں، 3 سٹیپس ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ اب اس چیز کو جو سورہ الحمد کے ساتھ اس بحث کو اگر آپ جوڑ کے آپ اس کو دیکھیں، ایک درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ انسان قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، جو خود قرآن کریم اپنا تعارف کرواتا ہے، کلیم ہے ھدی للناس ھدی للمؤمنین وھدی للمتقین۔ قرآن کریم خود اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں انسانوں کی ہدایت کے لیے مجھے نازل کیا گیا، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ یہ جو انسان سازی کا پروگرام ہے، یہ سورہ الحمد کے اندر پورا قرآن کریم اسی کی تفصیلات ہیں ساری، چاہے وہ قصص کی شکل میں ہیں، چاہے وہ انظار کی شکل میں ہے، جو کچھ بھی ہے سب کا اس کا جو ما حاصل ہے وہ ہے کہ انسانوں کو ہدایت دی جائے، اور ہدایت دی جائے برائے انسان سازی۔ وہ پورے کا پورا جو پروگرام ہے اس کو خلاصے کی شکل میں سورہ الحمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو 3 مراحل پر مشتمل ہے انسان سازی کا پروگرام۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے، اس کو اس مرحلے پر لایا جائے، اس نظریے کا یقین پیدا کرے وہ اپنے اندر کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہو۔ یہ پہلا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس شناخت اور اس پر یقین کی بدولت، اس کی مدد سے انسان کے دوسرے مرحلے میں انسانی زندگی کے جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، جسے
کہ یہ نظریہ جو ہے اس پر یقین، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور اسی ایمان کی مدد سے پھر کیا کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کو ایاک نعبد کی تشریح جو ہے حضرت نے بیان فرمائی کہ المؤمن من کان اخذہ للہ، جو شخص اس نظریے پر ایمان رکھتا ہے، اس نظریے کا یقین رکھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ آدمی جو اس کی زندگی کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، سورہ الحمد میں فرمایا ایاک نعبد، اور حضرت نے اس کی جو تشریح فرمائی وہ یہ ہے کہ المؤمن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، یہ بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہے اس چیز کے لیے، اور اس کے لیے سورہ مبارکہ جمعہ میں یہ پورا پلان دیا گیا، 3 اسٹیپ پلان ہے یہ۔ پہلے مرحلے میں یتلو علیہم آیات ہی ہے، یتلو علیہم آیات ہی جو ہے، جیسا میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ جو ارض المیتہ مردہ زمین کی، اور اس کے بعد جو تمام بحث ہم نے بھی پڑھی ہے، وہ اس قسم کے دیگر جو قرآن کریم کے عناوین ہیں، وہ سب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں ان پر، یعنی عقل انسان کو متوجہ کرتے ہیں۔ یتلو علیہم آیات ہی حکمت عملی ہے، اس کی مدد سے فکر انسان کو اس مقام پر لے کے آنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ الحمد یاد بھی کرے انسان، کرنی چاہیے، ضرورت ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ اس نظریے کا یقین پیدا کرے۔ یتلو علیہم آیات ہی جو ہے یہ اصل میں ایک حکمت عملی ہے جس کے ذریعے سے عقل انسان کو توجہ دلائی جاتی ہے، جیسے سورہ یاسین میں یعنی مردہ زمین ہے فاحییناہا، اور پھر اس میں سے مختلف قسم کے غلجات وغیرہ نکالے اور دیگر چیزیں، اور پھر اس کا عقل انسان کو دعوت فکر دی کہ آپ اس میں سے ان میں سے کوئی بھی چیز آپ نے بنائی ہے، یعنی اس پہ غور کریں اس چیز کے لیے، تاکہ فکر انسان کو بجائے اس کے کہ وہ مخلوق میں الجھ جائے، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت و جلال کی نشانیاں، ان کے اندر جو کمالات ہیں، وہ فکر انسان کو جذب کریں، فکر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کی طرف پلٹایا جائے، اور اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی عملی زندگی کے اندر جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، جسے صراط مستقیم کہا گیا، اس راستے پر چلے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے اور اینڈ آف دا ڈے جا کے کامیاب ہو جائے۔ یہ اس پوری ایکسرسائز کا، تو یہاں پہ پہلا کام کیا ہے انبیاء علیہ السلام کا، وہ ہے یتلو علیہم آیات ہی۔ وہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو مبعوث برسالت کیا اور ان سے کہا کہ جائیں، اور آپ جا کے ظاہری طور پر یہ خطاب سرور کائنات کے ساتھ ہے، اس وقت ڈائریکٹلی ان کے ساتھ بات، یعنی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جو ہم نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا یعنی امیین میں سے، اور وہ انہی میں سے ہیں، اور کیا کرتے ہیں یتلو علیہم آیات ہی، وہ ہماری آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان کو پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کی عقلوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، جو کہ یعنی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، جب وہ لوگ جو ہیں یعنی وہ آئیں گے حساب و کتاب کے اس میں ان سے پوچھا جائے علم یاتکم نذیر، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو موکلان پوچھیں گے بھی کیوں تمہارے ساتھ ایسا ہوا، علم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا کوئی بھی، وہ سب اقرار کریں گے، چاہے آج سے 1400 سال پہلے کے لوگ تھے یا آج کے لوگ ہیں، وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے، فکذبنا، ہم ان کا مذاق اڑاتے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور آ کے یتلو علیہم آیات ہی کریں، عقل انسان کو اس کائنات کے اندر جو یہ کائنات کی کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے قلم سے لکھی ہے، اس کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دیں، اور اس میں جو ہم نے سورہ یاسین میں اس کی بحث کو دیکھا کہ مردہ زمین، پھر اس کا زندہ کیا جانا، پھر اس میں سے فصلوں کا اگنا، اور پھر اس کو ان غلجات اور باغات اور چشمے
اور کہا کہ آپ نے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں بنائی، اس پہلو پہ غور کریں، اور افلا یشکرون، اور پھر یہ ایک اصل چیز یہ کہ آپ شکر گزاری کا راستہ اختیار کیوں نہیں کرتے۔ یہ چیز جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ راستے دو کھولے گئے، ایک شکر تم ہے، ایک کفر تم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ غور کریں تو آپ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر جو یعنی وہ جو انسان سازی کا پروگرام ہے کہ پہلے مرحلے میں شناخت ٹھیک کرنی ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین کے نظریے پہ انسان کو لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے جو حکمت عملی کیسے کیا جائے وہ یہ سورہ جمعہ کا یہ جو آیا، یہ جو بعثت کا مسئلہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ جو یتلو علیہم آیاتہ ہی ہے، یہ جو حکمت عملی ہے، اور اس کا جو اینڈ رزلٹ نکالنا ہے کہ انسان کی فکر کو اس منزل پر لایا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ جو تزکیہ ہے یہ ایک اصل میں اس طرح سے ہے کہ پہلے منزل اسلام ہے، پھر منزل ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ جس وقت یہ جو روزے کی ایکسرسائز ہے، جو ابھی رمضان کا مہینہ آ بھی رہا ہے، یہ جو نفس کی خواہشات کے مخالفت کی مشق ہے، اگر ایمان کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے تو انسان جو ہے اس کے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو تقوی کی صلاحیت ہے جب انسان کے اندر، تو اس کے نتیجے میں نفس کے اندر ایک کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے، جب نفس کی خواہشات کا جو غلبہ ہے اس کو انسان کنٹرول کر لیتا ہے تو نفس کا کہتے ہیں یہ نفس پاک ہو گیا ہے۔ کس چیز سے پاک ہو گیا ہے؟ نفس کی خواہشات کے غلبے سے، گناہوں کے شوق سے انسان نفس پاک ہو گئے۔ جب وہ تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کا تزکیہ کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں جب انسان جو ہے پریکٹیکل بیہیویئر کی طرف عملی یعنی زندگی کے اندر اتر کے عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے جو اعمال ہیں وہ اعمال صالحہ کہلاتے ہیں، اور یہ بیہیویئر پیدا ہو جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ جو دوسرا مرحلہ ہے یعنی مبعوث برسالت کرنے کا، ان کی ذمہ داری کا وہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں، اور پھر تیسرے مرحلے میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو اس کتاب کی، یہ کائنات کی جو کتاب ہے اور یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں ان کو سمجھائیں، ان کو، اور صرف حکم نہ بتائیں بلکہ اس کی حکمت بھی ساتھ بتائیں، سمجھائیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اگر یہ تین کام نہیں کیے جائیں گے تو وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، چاہے وہ 1400 سال پہلے مکہ کی یا مدینہ کی سوسائٹی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جب یہ کام ان کے ساتھ نہیں، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ضلال مبین قرآن کریم نے اس کو کہا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ کسی بھی فرد کے ساتھ یا کسی بھی معاشرے کے ساتھ جب وہ انسان جو ہے شعور کی منزل میں آئے، اگر اس پروسیس سے اس کو نہیں گزارا جائے گا، چاہے آج 2019 کا زمانہ ہے اور وہ انسان جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی رنگ، نسل، زبان، علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کو اس پروسیس سے نہیں گزارا جائے گا، یعنی یتلو علیہم آیاتہ نہ کیا جائے، یزکیہم کا راستے سے نہ گزارا جائے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم نہ دی جائے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلی گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضلال مبین سے اگر نکالنا ہے نسل آدم کو تو پھر ان کے ساتھ یہ ہم نے سلسلہ نبوت و رسالت جو ہے جاری کیا، انہیں مبعوث برسالت کیا تاکہ وہ اس فرائض کو انجام دیں۔ یہ 3 مراحل سے نسل آدم کو گزارا جائے، اسے گزاریں
تاکہ وہ ضلال مبین جو ہے کھلی کھلی گمراہی، اور ضلال مبین کیا چیز ہے؟ نفس کی خواہشات کی پیروی جو ہے وہ ضلالت و گمراہی ہوتی ہے، اور ہر ضلالت و گمراہی کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہ عزیزان، یہ ایک یعنی سلسلہ نبوت و رسالت اور بعثت جو ہے، اس کا بنیادی غرض و غایت جو ہے نا یہ تین چیزیں ہیں: یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور اگر یہ چیز جو ہے وہ چاہے وہ یعنی کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مرحلے پر، مثال کے طور پہ یعنی کسی زمان سے ہو، کسی مکان سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی علاقے سے ہو، اگر کوئی انسان جو ہے اس کو فرد ہو یا معاشرہ ہو، اس پروسیس سے نہیں گزارا جائے گا تو وہ کھلی کھلی گمراہی میں چلے جائیں گے۔ یہ اسے، اور آج اگر معصوم حجت ظاہر بظاہر لوگوں کے درمیان نہیں ہے تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معصوم حجت ظاہر بظاہر لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر معصوم افراد میں سے ایسے لوگ کھڑے کر دیا کرتا ہے جو مینار نور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق پر اپنی حجت کو تمام کیا کرتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارثان انبیاء ہیں۔ تو یہ پروسیس ہے۔ یتلو علیہم آیات ہی ایک حکمت عملی ہے جس کے ذریعے سے نتیجہ کیا حاصل کرنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس نتیجے پر پہنچنا ہے۔ اور یزکیہم ایک حکمت عملی ہے کہ تزکیہ کروایا جائے تاکہ انسان عملی زندگی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ ان اعمال کے اندر ہی گم ہو جائیں، بلکہ ان کو ہر عمل کی حکمت جو ہے، اس کو حکم کی حکمت، حکم بھی پتہ ہو اور اس کی حکمت بھی پتہ ہو تاکہ وہ اس حکمت کے مطابق اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہ عزیزان ایک مختصر سا اس حوالے سے یعنی ایک بحث تھی جو میں نے چاہا کہ چونکہ آج یعنی بعثت کے عنوان سے یعنی شب مبعث جو ہے وہ گزری ہے اور آج اس حوالے سے وہ دن ہے، تو اس میں بہت اچھی بات ہے یعنی تو انسان کو بہت سارے اعمال یعنی ائمہ علیہم السلام سے منقول ہیں، ان کے حوالے سے ان کو انجام دیں، لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں جو وہ یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی کے بعد، واجبات نماز کے حوالے سے کیا ہیں؟ یہ دن میں 17 رکعت نماز پڑھنا، واجب نمازیں بھی یعنی جو اور بھی ہیں جو، لیکن جو روٹین کے اندر روزانہ کے حوالے سے ذمہ داری ہے وہ یہ 17 رکعت نماز۔ واجبات کی ادائیگی کے بعد یا رمضان کے 30 دن کے روزے جو ہیں وہ رکھنا واجبات ہے۔ اس کے بعد افضل ترین عبادت جو ہے سال میں زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، یہ افضل ترین عبادت کیا چیز ہے؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ اور یہ دو پہلو ہوتے ہیں اس کے، ایک ہے کہ میرے وجود سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ لا الہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا الا اللہ، میرے وجود سے اللہ کے مخلوق کو فیض پہنچے، فائدہ پہنچے۔ یہ چیز جو ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کریں، وہ ضرور اچھی بات ہے۔ اگر آپ کوئی انسان نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، بہت اچھی، ائمہ نے بڑی تاکید کی ہے اس چیز کے لیے۔ لیکن ایک ضرورت مند بھوکے انسان کو، جس کو یعنی دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس کو کھانا نہیں مل رہا، اسے بھوکے کو انسان کو کھانا کھلانا جو ہے وہ یہ دیگر جو مستحب عبادات ہیں ان کے مقابل میں کہیں زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ تو اس لیے درخواست ہے آج کوشش کریں کوئی یعنی کہ ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کوئی دوسرے مرحلے میں ہمارے وجود سے لوگوں کو فیض پہنچے۔
اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لے محمد۔